وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت ہے؟ طلبہ سب کنیکٹ ہو گئے ہیں؟ اچھا اچھا، تم لوگ اردو میں پڑھو گے یا عربی میں؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو درس ہے وہ اصلاً سورہ فاتحہ سے متعلق ہے، لیکن چونکہ تم لوگوں کے کلاس میں آج یہ میری پہلی حاضری ہے، اس ناطے کچھ تفسیر کے تعلق سے چند باتیں تم لوگ چاہو تو نوٹ کر لو، یا ایسے ہی سن کے بعد میں نوٹ کر لینا۔ تفسیر عربی زبان میں فسر سے ہے، اور فسر کے معنی ہوتے ہیں کشف کے، یعنی کھولنا، اور شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں بیان و معانی القرآن، قرآن مجید کے معانی کا بیان کرنا۔ تفسیر کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ قرآن مجید کی آیت دلیل ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ دونوں آیتیں جس میں بنیادی طور پر تدبر کا تذکرہ ہے، تو تدبر انسان جب کرے گا تو صرف معانی کو الگ کر کے الفاظ میں تدبر نہیں ہوگا۔ تدبر کا عمل جب بھی ہوگا قرآن مجید کی کسی آیت، کسی سورہ، کسی رکوع، کسی حصے پہ، تو وہ تدبر الفاظ اور معانی دونوں کو شامل ہوگا۔ اس ناطے قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا علماء تفسیر کے ہاں واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو یہ ذمہ داری دی ہے، ان کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا علم بتائیں اور بیان کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وَالْعَادَةُ تَمْنَعُ أَنْ يَقْرَأَ قَوْمٌ كِتَابًا فِي فَنٍّ مِّنَ الْفُنُونِ كَالطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ وَلَا يَسْتَشْرِحُوهُ فَكَيْفَ بِكِتَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عِصْمَتُهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ وَقِيَامُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات معروف ہے اور یہ بات مستبعد ہے کہ کوئی قوم کوئی کتاب پڑھے کسی بھی فن میں، چاہے وہ طب کی کتاب ہو، ریاضی کی کتاب ہو، یا اور کسی فن کی کتاب ہو، اور اس کا معنی نہ سمجھے، اس کی شرح اور اس کا معنی معلوم نہ کرے۔ جب دنیا کے دیگر فنون کی کتابوں کا یہ حال ہے اور ان کے تعلق سے لوگوں کا یہ رویہ ہے، تو پھر اللہ کی کتاب، جس اللہ کی کتاب پر گویا انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوش نصیبی جس پر موقوف ہے، اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اسی ناطے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، جو رئیس طائفۃ المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے، انی لأعجب من قوم یقرؤون کتاب اللہ ولا یعرفون تأویلہ وکیف یتلذذون بقراءتہ۔ کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کتاب پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی، کہ قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ
جو قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب، اس کے معنی نہیں سمجھتے ہیں، اور جب معنی نہیں سمجھتے ہیں تو قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت سے میں انہیں لذت اور چاشنی کیسے ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم تفسیر یہ بہت ہی اہم ہے، چونکہ علم تفسیر کا تعلق براہ راست اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب سے ہے۔ اس ناطے تفسیر کے موضوع کو سنجیدگی سے پڑھنا پڑھانا یہ علماء اور طلباء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تفسیر کا چونکہ تعلق براہ راست قرآن مجید سے ہے، تو لفظ قرآن کو بھی تم لوگ سمجھ لو۔ قرآن یہ قرأ کا مصدر ہے، جس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو قرأ بمعنی تلا، یعنی تلاوت کے معنی میں، تلا یتلو۔ تو یہاں جو تلاوت کے معنی میں، تو گویا کہ وہ مطلوع کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی وہ کتاب جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسرے معنی ہے جمع کے، القرء معنی ہو الجمع والضم، تو یہ جمع بمعنی جامع ہے، چونکہ اللہ کی یہ کتاب ان تمام اخبار و احکام کی جامع کتاب ہے جس کی ضرورت انسانیت کو ہے، مسلمانوں کو ہے، اور عام انسانی سماج کو ہے۔ اور دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ یہ تمام علوم میں نافعہ کی جامع کتاب ہے، اس کا خزانہ ہے۔ جتنے نافع علوم ہیں، سارے نافع علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ یہاں تک کہ جو موجودہ سائنس ہے، اس سائنس کا بھی سرچشمہ قرآن مجید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے سائنس نہیں ملتی ہے۔ سائنس کی تاریخ شروع ہوتی ہے قرآن مجید کے نزول کے بعد سے۔ اس ناطے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے دنیا کو یہ دعوت دی، پیغام دیا کہ آسمان اور زمین اور اس پوری کائنات کی تخلیق پر غور کرو، اور کائنات میں غور کرنا دراصل یہ سائنس کی تمہید اور اس کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں 600 سے زیادہ آیتیں ہیں، جن میں انفس و آفاق، زمین و آسمان، شجر و حجر اور کائنات کی دیگر چیزوں پر غور و فکر کرنے، عقل کے استعمال کرنے، تعقل اور تدبر اور تفکر کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ اس ناطے اس معنی میں بھی قرآن جمع کے معنی میں کہ یہ سارے علوم کی جامع کتاب ہے۔ جب قرآن مجید کے مطالعے سے سابقہ پڑے گا تو جیسے لفظ قرآن ہے، ایسے پھر آئے گا لفظ سورت ہے۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ 114 سورتیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ بھئی سورہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو سورہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں الابانۃ والارتفاع۔ سورہ کے معنی بلندی کی بھی ہوتے ہیں، اور سورہ کے معنی واضح کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بلند ہوتا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو سورہ کہا جاتا ہے کہ سورہ کے معنی ہوتے ہیں دیوار، جو کسی شہر کی چہار دیواری ہوتی ہے جو بڑی اونچی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ سورہ اپنے معنی اور اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی چیز ہے، بہت بلند ہے، اس ناطے اس کا نام سورہ رکھا گیا۔ اور سورہ کا ایک معنی ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں، جز اور قطع، القطعۃ والجزء۔ تو چونکہ یہ سورہ قرآن مجید کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اس ناطے بھی اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمہارا سابقہ پڑے گا آیت سے۔ ہر سورہ چند آیات کے مجموعے کا نام ہے، کسی میں 4-6 آیت ہے، کسی میں 100-200 آیت ہے۔ تو یہ ہو کہ آیت کے کیا معنی ہے۔
آیت کے معنی ہوتے ہیں علامت کے، علم اور علامت اور نشانی۔ چونکہ ایک کلام کو دوسرے کلام سے الگ کرنے کی علامت ہے، اس ناطے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بتایا گیا ہے کہ آیت چونکہ قرآن کے کچھ الفاظ اور حروف کے مجموعے کا نام ہے، تو آیت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ چند قرآنی الفاظ اور حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے خرج القوم بآیاتہم، یعنی بجماعاتہم، لوگ اپنے گروہوں کے ساتھ، اپنی جماعتوں کے ساتھ نکلے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے۔ آپ لوگوں نے تفسیر یا علوم تفسیر یا علوم القرآن میں پڑھا ہوگا، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی سورہ اس سورہ کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، بھلے وہ مدینے میں مکے میں نہ نازل ہوئی۔ ہجرت کے سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی۔ اگر ہجرت کے بعد کوئی آیت اتری، چاہے وہ مکہ اور مضافات مکہ میں اتری ہو، تو اس کو مکی نہیں کہا جائے گا، مدنی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حج کے موسم میں منی میں اتری۔ ظاہر ہے منی مکے کے مضافات میں ہے، مکے کے آس پاس کی جگہ ہے، مدینے سے کافی دور ہے، لیکن اس آیت کو مدنی آیت کہا گیا، چونکہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری ادوار میں نازل ہوئی تھی، اس ناطے اس کو مدنی آیت کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ مدنی سورہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، یعنی یہ دو بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکے ہجرت سے پہلے، ایک بار ہجرت کے بعد۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اور راجح بات یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، کسی کتاب کے مقدمے اور دیباچے کو کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یعنی قرآن مجید کی گویا اصل ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے۔ اسے السبع المثانی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اسے الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، چونکہ اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے اور نماز سے اس کا بڑا یا صلاۃ سے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اس ناطے اس کو الصلاۃ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا۔ تو یہاں صلاۃ سے مراد کیا؟ یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا۔ اذا قال الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری تمجید و میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، یعنی ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا یا کرتا ہوں، تو گویا اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ وہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو گویا کہ یہ بندے اپنے لیے چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا آدھا اللہ کے لیے اور اور آدھا بندے کے لیے۔ اور جب کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا یہ میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ یہ ایسی دعا ہے کہ سورہ فاتحہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے پہلے بندے کو بشارت دے دی، اپنے مومن بندے کو، کہ جو بھی یہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرے گا، اس کی قبولیت کی پیشگی بشارت اللہ رب العالمین نے سنا دی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی حدیث سے پتہ چلا، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی سے پتہ چلا کہ
بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے انسان تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو مردود ہے، مطرود ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ دو طرح کے دشمنوں سے انسان کا زندگی میں سابقہ پڑتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو انسان ہے، انسان کے روپ میں ہے، اور دوسرا دشمن ہے جو شیطان ہے۔ جو انسانوں کے روپ میں جو کسی انسان سے دشمنی ہے، چاہے وہ کافر ہی ہو، ایک مسلمان کا دشمن مثلاً کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، یا مسلمان ہی ہے، فاسق و فاجر ہے، تو جو انسانی دشمن ہے، انسان کے روپ میں جو ایک مسلمان کا دشمن ہے، اس کے ساتھ قرآن کا جو حکم ہے، قرآن مجید میں 3 مقامات پر سورہ اعراف، سورہ مومنون اور سورہ حامیم سجدہ، انہی 3 صورتوں میں بیک وقت انسانی دشمن اور شیطانی دشمن، دونوں دشمنوں کے ساتھ ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر ان تینوں آیتوں میں بیان کیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ 3 آیات لَيْسَ لَهُنَّ رَابِعَةٌ، کہا یہ 3 آیتیں ہیں، یہ 3 مقامات ہیں، قرآن میں چوتھی کہیں جگہ یہ تذکرہ نہیں پاؤ گے۔ پہلا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوسری جگہ ہے ادفع بالتي هي احسن سیئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ تیسری جگہ ہے ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم۔ ان تینوں مقامات پر شیطان سے پناہ مانگنے کی بات تینوں جگہ کہا ہے۔ جو شیطان دشمن ہے انسان کا، اس آتے کہ اس کی دشمنی ہمیشہ کے لیے، اور شیطان کی طبیعت اور انسان کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں تال میل کبھی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اس ناطے چونکہ اس کی عداوت، ہم لاکھ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن شیطان اپنے شیطانی رویے سے باز نہیں آ سکتا ہے۔ اس ناطے ہمیشہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی۔ اور جو انسان کے روپ میں دشمن ہے، اس کے ساتھ درگزر کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو سکتا ہے، اچھے اخلاق سے اور حسن سلوک سے، اچھے رویے سے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو اور اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ اس ناطے یہ فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید ہی میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے۔ اس ناطے کہ قرآن مجید سے انسان جڑے گا تو شیطانی ایجنڈے کو سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ پھر شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن پر تدبر کرنے سے بندے کو روکے، پوری کوشش کرے گا روکنے کی۔ اس ناطے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو، پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ استعاذہ، تعوذ، پناہ چاہنا تلاوت قرآن کے موقع پر یہ مستحب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ اس ناطے کہ حکم ہے کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کس لیے پڑھے گا؟ تاکہ شیطان کو بھگائے، شیطان کے شر سے اپنی حفاظت کرے، اور شیطان کے داؤں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر مسلمان کی پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ بِهِ فَهُوَ واجب، یہ اصول ہے۔ اور استعاذہ یہ ایک مسلمان کے لیے احوط ہے۔ استعاذے کی حیثیت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی مسواک کرتا ہے یا منجن کرتا ہے تو منہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی منہ کے اندر جو
بدبو ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے کھانے پینے کی وجہ سے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ استعاذہ جو ہے یہ منہ کو پاک کرنے کا اور منہ کی طہارت کا، یہ جو بھی انسان زبان سے یا منہ سے گندی بات نکالتا ہے، لغو لہب کی بات کرتا ہے، یا اور کوئی گالی گلوچ، ہنسی مذاق، بیہودہ گانے وانے، زبان سے جو بھی منکرات کرتا ہے انسان، اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گویا منہ کو پاک کرنے، صاف کرنے، گویا کہ آپ نے اپنے منہ کو معطر کر لیا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ ایک ہے استعاذہ اور ایک ہے عیاذہ۔ تو عیاذہ تو ہے ایک ہے عیاذہ دفع شر کے لیے، اور ایک ہے لیاز عربی میں، لاذ یلوذ، تو اس کا تعلق ہوتا ہے جلب خیر کے لیے، بھلائی حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے الوذو کہیں گے، اور جب کسی شر کو سے نجات حاصل کرنا ہو اور شیطان کے شر اور فتنے سے نجات حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے استعاذہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے، یہ شطنا سے ہے۔ شطنا کے معنی ہوتے ہیں بعودہ کے، یعنی شیطان دراصل انسان سے اپنی طبیعت و مزاج کے لحاظ سے بعید ہے، اور شیطان کی کے اندر جو خبث ہے، جو فسق ہے، وہ اپنے فسق و فجور اور اپنے خباثت سے بھی انسانوں سے بہت دور ہے۔ تو شیطان یہ شطنا سے ہے، جس کے معنی بعودہ۔ فالشیطان بعید بطبعہ عن طباع البشر وبعید بفسقہ عن کل خیر۔ تو وہ اپنی طبیعت اور مزاج کے حساب سے بھی انسان سے بہت دور ہے، اور اپنے فسق و فجور کے حساب سے کے اعتبار سے بھی وہ ہر طرح کے خیر سے دور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاطا سے مشتق ہے شطنا کے بجائے، حالانکہ یہ چیز یہ صحیح نہیں ہے۔ شاطا کے معنی ہوتا ہے احترقہ، آگ، کہتے ہیں کہ چونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور شاطا کے معنی ہوتا ہے آگ کا جلنا، تو کہا کہ شاطا سے ہے، لیکن صحیح وہی بات ہے کہ وہ شطنا سے ہے۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں احادیث میں 3 لفظ آتا ہے، ایک ہے حمز الشیطان، اور ایک ہے نفس الشیطان، اور ایک ہے نفخ الشیطان۔ حمز الشیطان، حمزات الشیاطین بھی اس کے کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں، اور وہ وسوسے ایسے انسان پر غالب آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن و دماغ سے نہیں کچھ سوچ پاتا ہے، اس کو عربی میں سارا بھی کہتے ہیں، جیسے ہوتا ہے شیطان سوار ہو گیا۔ تو حمز کے معنی ہوتے ہیں کہ گویا کہ شیطان کے سوار ہونے سے ہم اللہ کی پناہ، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر، اور ایسا کنٹرول کر لے کہ وہ طرح طرح کے شیطانی وسوسوں میں ہمیں مبتلا رکھے، تو اس سے پناہ چاہیے۔ اور نفخ کہتے ہیں کبر سے، کبر کو کہتے ہیں نفخ۔ انسان کے اندر اگر تکبر کا اور گھمنڈ کا مرض پیدا ہوتا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ کبر، یہ شیطان کی دین ہے، اس کا سرچشمہ شیطان ہے، لہذا اللہ کی پناہ اس سے بھی چاہیے۔ اور نفس کہتے ہیں گندے اشعار، گانوں کو، گانا، شعر، غزلیات، تو ایسے گندے اشعار اور ایسے گندے، چاہے وہ فلمی گانے ہوں، غیر فلمی گانے ہوں، جو انسان کو اللہ کے دین سے، اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کرے، اس سے دور کر دے، تو اس سے بھی پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے۔ کچھ سوال کرنا ہے تم لوگوں کو تو بتاؤ۔ ہلو، بولو جی، ہاں بتایا تم؟ بیان معانی القرآن، بیان معانی القرآن۔